آج ہم ایک ایسے سفر پر بات کریں گے جو 1400 سال پہلے عرب کی ریگستان میں شروع ہوا تھا۔ اسلام کا آغاز۔ جی، یعنی وحی کے نزول سے لے کر ایک عظیم تہذیب کے بننے تک کا سفر۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ اس پورے دور کو دیکھتا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس بڑی تبدیلی کے جو اہم پہلو ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ماحول کیسا تھا جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ صحیح، اسلام سے پہلے کا عرب؟ جی، جسے جاہلیت کا دور کہتے ہیں، مطلب قبائلی تعصب تھا، بت پرستی عام تھی، سماجی ناانصافیاں تھیں۔ خاص طور پر جیسے کمزور طبقے تھے، عورتیں تھیں، ان کے حقوق کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، استحصال تھا۔ اچھا۔ تو اسی معاشرے میں تقریباً 570 عیسوی میں مکہ شہر میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور وہ تو اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور تھے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ جوانی میں ہی انہیں الامین کہا جانے لگا تھا، یعنی امانت دار۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا غار حرا والا، تقریباً 40 سال کی عمر میں؟ جی، 610 عیسوی کے قریب غار حرا میں ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن لمحہ تھا۔ کیا الفاظ تھے وہ، اگر آپ کو یاد ہو؟ جی، جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ تھا اسلام کا بالکل نقطۂ آغاز؟ بالکل، توحید کا پیغام، یعنی ایک خدا کا تصور۔ لیکن ظاہر ہے مکہ کا جو طاقتور قبیلہ تھا قریش، ان کے لیے یہ بات فوراً قابل قبول نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ مخالفت صرف اس لیے تھی کہ یہ ان کے پرانے مذہب کے خلاف تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں، یہ صرف مذہب ہی نہیں تھی۔ دیکھیں، ایک تو یقیناً یہ ان کے باپ دادا کے مذہب بت پرستی کے خلاف تھا۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاشی مفادات بھی جڑے ہوئے تھے کعبہ سے۔ اچھا، تجارت وغیرہ؟ جی، تجارت، ان کی سماجی حیثیت، وہ پورا نظام جو تھا، انہیں لگا کہ یہ پیغام ان سب کے لیے خطرہ ہے۔ تو پھر رد عمل شدید ہوا ہوگا؟ بہت شدید۔ جو ابتدائی مسلمان تھے ان پر بہت ظلم کیا گیا، سختیاں کی گئیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ آخرکار 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور وہ یثرب گئے، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا؟ جی بالکل، یثرب ہجرت کی۔ اور یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر اسی سال سے شروع ہوتا ہے۔ اور وہیں پھر پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی؟ ہاں، ایک مسلم معاشرہ، ایک کمیونٹی کی بنیاد وہیں رکھی گئی، ایک نیا نظام بنا۔ لیکن وہاں بھی تو چیلنجز ہوں گے، مطلب مکہ والے تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے؟ بالکل نہیں، مدینہ پہنچ کر بھی امن نہیں تھا، بقا کی جنگ جاری تھی، قریش اور دوسرے مخالف قبیلوں کی طرف سے مسلسل خطرہ تھا۔ تو پھر وہ جنگیں ہوئیں، بدر، احد؟ جی، اپنی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے بدر، احد، خندق جیسی جنگیں لڑنی پڑی۔ بدر کا واقعہ تو بہت اہم ہے۔ ہاں، سنا ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے۔ جی، تعداد اور سامان دونوں لحاظ سے بہت کم تھے، لیکن انہیں ایک بڑی غیر متوقع فتح ملی۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ اور پھر وہ حدیبیہ والا معاہدہ، وہ کیا تھا؟ وہ 628 عیسوی میں ہوا، حدیبیہ کا معاہدہ۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ شرطیں قریش کے حق میں مسلمانوں کے لیے سخت ہیں۔ اچھا؟ لیکن اصل میں اس معاہدے نے ایک طرح سے مسلمانوں کو ایک سیاسی قوت کے طور پر منوا لیا۔ اور اس سے ہوا یہ کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، پیغام پھیلانے کے لیے پرامن راستے کھل گئے۔ 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی تھی۔ تو اسی نے پھر مکہ کی فتح کی راہ ہموار کی؟ جی ہاں، 2 سال بعد ہی قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے جواب میں 630 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور یہ فتح پرامن تھی؟ تقریباً پرامن، بہت کم خون خرابہ ہوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اپنے دشمنوں کو بھی؟ جی، یہاں تک کہ ان کو بھی جنہوں نے بہت زیادہ دشمنی کی تھی۔ اور پھر کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، اسے دوبارہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، وہ بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل، اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے 632 عیسوی میں
حج کے موقع پر جو خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں انہوں نے انسانی مساوات کا وہ پیغام دیا جو اس وقت کے لیے اس قبائلی اور نسلی فخر والے معاشرے کے لیے انقلابی تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، یعنی انسان برابر ہیں۔ یہ تو جاہلیت کی سوچ کے بالکل خلاف تھا۔ بالکل، اس دور کی جو تفریق تھی اس کی جڑ کاٹ دی گئی، اور اسی سال 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے بعد پھر یہ پیغام کیسے آگے بڑھا؟ قیادت کس نے سنبھالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے 4 خلفاء آئے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم۔ انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ان کا دور تقریباً 30 سال کا ہے، اور اس مختصر عرصے میں اسلام حیران کن تیزی سے پھیلا۔ عرب سے باہر بھی؟ جی، جزیرہ نما عرب سے نکل کر اس وقت کی جو 2 بڑی سپر پاورز تھیں، بیزنطینی اور فارسی سلطنتیں، ان کے بڑے بڑے علاقوں تک پہنچ گیا۔ کون سے علاقے تھے یہ؟ شام، عراق، مصر، ایران یعنی فارس، شمالی افریقہ، یہ سب۔ اتنی جلدی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہ صرف فوجی طاقت تھی؟ نہیں، صرف فوجی کامیابی نہیں تھی۔ دیکھیں، اس میں کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو اسلام کا اپنا پیغام تھا، عدل و انصاف کا۔ دوسرا، کئی علاقوں میں لوگ اپنے مقامی حکمرانوں کے ظلم سے تنگ تھے، مسلمانوں نے انہیں اس سے نجات دلائی۔ اچھا۔ اور پھر ایک نسبتاً بہتر منظم طرز حکومت بھی متعارف کرایا گیا، تجارت کو فروغ ملا۔ ان سب چیزوں نے مل کر لوگوں کو متوجہ کیا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو غار ہرا سے جو سفر شروع ہوا وہ شدید مخالفت اور مشکلات کے باوجود صرف چند دہائیوں میں ایک عالمی مذہب اور ایک عظیم تہذیب کی شکل اختیار کر گیا۔ بالکل، یہ تاریخ کا ایک غیر معمولی باب ہے۔ اس نے صرف ایک نیا عقیدہ ہی نہیں دیا، بلکہ دنیا کی سیاست، ثقافت، علم، ہر چیز پر گہرے اثرات ڈالے جو آج تک موجود ہیں۔ صحیح۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں تو تقریباً 2 ارب لوگ اس پیغام کو ماننے والے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ جی ضرور۔ وہ کون سے بنیادی اصول یا عوامل تھے جن میں اتنی کشش تھی کہ انہوں نے اتنی مختلف قوموں اور ثقافتوں کو اتنی تیزی سے اپنی طرف کھینچ لیا؟ اور وہ کیا چیز ہے کہ یہ کشش آج بھی برقرار ہے؟